صبح اٹھ کر سکینہ اندر کمرے میں چلی گئی اور مدھم سی آواز میں کہنے لگی، میں ناشتہ بنا دوں تیرے لیے؟ تم خود بیمار ہو اور میرے لیے ناشتے کی فکر کرتی ہو۔ اللہ نے ہوٹل اسی لیے بنائے ہیں، روٹی پانی کی کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر سمیع نے سکینہ کا بغور معائنہ کیا، پرانے ایکس رے اور دوسرے کاغذات دیکھے، مزید ٹیسٹ کروائے اور مریضہ کو ویٹنگ روم میں بھجوا کر فطرت سے پوچھا، آپ مریضہ کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی، آپ ہی اس کے سرپرست ہیں، یہی سمجھ لیں، کیونکہ باقی رشتہ دار گاؤں میں ہیں اور یہاں یہ میرے پاس علاج کے لیے آئی ہے۔ آپ کو ان کے مرض کے بارے میں کچھ علم ہے؟ بس اتنا سنا ہے کہ پیٹ میں رسولی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ رسولی نہیں، کینسر ہے۔ کینسر کا نام سن کر فطرت کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس نے بے ساختہ کہا، پھر یہ کہ میں آپ کو کوئی جھوٹی امید دلانا نہیں چاہتا، یہ دوائی دیتے رہیں، مریضہ کو کچھ افاقہ رہے گا۔ اور آپریشن اول تو یہاں ہوتا نہیں، دوسرے اس کا فائدہ بھی نہیں۔ یہ ایسا موذی پھوڑا ہے کہ ایک بار کاٹو تو پھر اگاتا ہے، اور ہر آپریشن کے ساتھ آدھا رہ جاتا ہے۔ آپریشن اول تو یہاں نہیں ہوگا۔ فطرت سکینہ کے سرہانے دودھ، دوائیاں، پانی اور فروٹ رکھ کر عموماً کام کاج کے لیے باہر نکل جاتا اور جانے سے پہلے باہر سے دروازے کو تالا لگا جاتا تاکہ اس کی غیر حاضری میں سکینہ کے آرام میں کوئی مخل نہ ہو۔ وہ واپسی پر اپنے لیے ناشتے کا سامان اور بہن کی دوائیاں اور موسمی پھل ساتھ لے آتا۔ وہ وقتاً فوقتاً رکشے پر بٹھا کر سکینہ کو ہسپتال بھی لے جاتا اور ڈاکٹر سمیع کے مشورے کے مطابق دوائیاں تبدیل کرتا رہتا۔ ایک دن اپنے کمرشل آرٹ کے سلسلے میں ٹی ہاؤس گیا، کیونکہ وہی اس کے رابطے کی جگہ تھی، تو وہاں فیصل، بسمل، سجاد اور قیوم بیٹھے تھے۔ قیوم نے کہا، فطرت صاحب بہت دنوں بعد نظر آئے، آپ کے چاہنے والے کئی بار ٹی ہاؤس سے پوچھ کر واپس جاتے رہے۔ ہاں یار، کچھ غیر حاضری لمبی ہو گئی۔ کیوں، خیریت تو تھی؟ بس کچھ گھریلو پریشانی۔ فیصل نے کہا، ایسے کام کرو گے تو پریشانیاں تو ہوں گی۔ فطرت، کیسے کام؟ فیصل، اتنے بھولے نہ بنو۔ فطرت، یعنی یہ کہ جس پٹاخہ سی لڑکی کو تم روز روز رکشے اور ٹیکسی پر گھماتے پھرتے ہو، وہ میری کزن سسٹر ہے۔ شروع میں سب یہی کہتے ہیں، بکواس بند کرو۔ کس کی زبان پکڑو گے آرٹسٹ صاحب؟ یہ امریکہ نہیں، لاہور ہے، یہاں ایک بات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے تم زوبی اور آشا کو خراب کرتے رہے، پھر تم نے مس نزہت پر ڈورے ڈالے اور اب تم اس معصوم دیہاتی پرندے کو پھنسا لائے ہو۔ فیصل، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری بہن ہے، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، وہ علاج کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ فطرت صاحب، میں بھی سنت نگر میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم دن کے وقت اسے گھر میں بند کر آتے ہو،
رات کو اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، پیٹ میں رسولی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ آپریشن کراؤ، آپریشن۔ یہ الزام سن کر فطرت کے ضبط و تحمل کے سب بند ٹوٹ گئے۔ اس نے اٹھ کر فیصل کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ فیصل نے جوابی حملہ کیا تو فطرت نے اسے پچھاڑ کر میز پر پھینک دیا۔ پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ٹی ہاؤس کے بیروں سے بیچ بچاؤ ہوا۔ ٹی ہاؤس کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی غیر آدمی موضوع پر ہاتھا پائی کی نوبت آئی تھی۔ ٹی ہاؤس والے واقعے کے 2 دن بعد کا ذکر ہے کہ فطرت سکینہ کو دوائی دے کر خود سنت نگر کے مقامی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو چند غنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ اوئے، تیرا نام فطرت ہے؟ ہاں، میرا نام فطرت ہے، لیکن ذرا تمیز سے بات کرو۔ تمیز تم ہمیں سکھاؤ گے یا ہم تمہیں سکھائیں گے؟ دیکھو، میرے ساتھ سیدھی طرح بات کرو۔ ہم سیدھی بات نہیں کیا کرتے، ہم تیرے جیسے شریف بدماشوں کو سیدھا کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم اسے بکواس کہتے ہو؟ 1 ہفتے سے جوان لڑکی گھر میں ڈال رکھی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک دلال اسے تمہارے پاس چھوڑ گیا۔ تم ساری رات اس کے ساتھ حرام کاری کرتے ہو۔ صبح محلے داروں کو دھوکہ دینے کے لیے باہر سے تالا لگا جاتے ہو، جیسے ہم سب اندھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فطرت نے اس غنڈے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن غنڈے نے اسے پیٹ میں ایسا گھونسا مارا کہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ غنڈوں نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا، آیا وڈا بدماش، ہم سے ٹکر لینے والا۔ ڈاکٹر سمیع سے ادھر ابارشن کراتا ہے اور الٹا ہم پر روب ڈالتا ہے اپنی شرافت کا۔ ایسی بدماش کو ہم جیتے جی غائب کر دیں گے۔ اس پٹائی کے دوران فیصل ہوٹل کے اندر بیٹھا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ اگلے روز فطرت سکینہ کو لے کر واپس گاؤں چلا گیا۔ فطرت بیمار سکینہ کو گاؤں چھوڑ کر واپس لاہور چلا آیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ چند روز گاؤں میں رک گیا تو اسے لوگوں کے مزید زبانی تمانچے سہنا پڑیں گے۔ ادھر شہر میں بھی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی، لیکن یہاں ٹی ہاؤس کے بعض ادیب اور پروفیسر سعید جیسے مشفق لوگ موجود تھے جن کے سامنے وہ دل کی بھڑاس نکال سکتا تھا، ان سے بحث کر سکتا تھا اور رہنمائی حاصل کر سکتا تھا۔ وہ لاہور پہنچ کر پروفیسر سعید کے گھر گیا، کیونکہ اس نے کھلی دعوت دے رکھی تھی کہ تم جب چاہو جس وقت چاہو چلے آؤ۔ آج ایک مرتبہ پھر فطرت زندگی کی حدت بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیا کرے۔ جب وہ کینال پارک پر واقع کوٹھی میں پہنچا تو پروفیسر سعید لان میں بیٹھے کوئی کتاب دیکھ رہے تھے۔ اچانک فطرت کو گیٹ پر پا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے تپاک سے کہا، آؤ آؤ فطرت، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زندگی کی غلام گردشوں میں سر، خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔
خیریت تو ہے سر، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ پروفیسر سعید نے فطرت کی خواہش کے مطابق پہلے پانی اور پھر چائے لانے کا آرڈر دیا اور بیٹھ کر فطرت کے دکھ درد سننے لگے۔ فطرت نے کہا، سر آپ کو یاد ہوگا جب میں پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ تم نوکری کر کے روٹین زندگی گزارنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح تمہاری تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، لہٰذا تم زمانے کے غم، اندوہ، دکھ اور درد پینٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کر سکو، غربت، افلاس، تشدد اور ناانصافیوں کے خلاف شعور پیدا کر سکو اور دوسرے باشعور لوگ، زیادہ باہمت اور باوسیلہ لوگ ان زیادتیوں اور ناانصافیوں کا سدباب کر سکیں۔ اب بتاؤ کہ اس میں 1 سال کے عرصے میں تمہیں اپنے مشن میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی؟ اس حد تک کہ زمانے کے تھپیڑے کھا کھا کر میرے اندر کی آگ اور بھڑک اٹھی ہے۔ معاشرے کی زیادتیوں کے خلاف میرے جذبات اور شدید ہو گئے ہیں۔ کچھ پینٹ بھی کر سکے یا نہیں، اپنی مرضی کی صرف 2-3 تصویریں بنائی ہیں۔ دراصل میں ابھی تک وہ کچھ پینٹ نہیں کر سکا جو پینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بہت سا رنگ خرچ کیا ہے، کئی کینوس نیلے پیلے کیے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ کینوس وہ ہیں جو میں نے روزی کمانے کے لیے پینٹ کیے۔ اپنی مرضی کی بہت سی تصویریں ابھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں اور انہیں پینٹ کرنے کی حسرت آج تک سینے میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، زمانے کی بھٹی میں اور پک جاؤ گے تو تمہارا فن اور نکھر جائے گا۔ آج کل خطاطی کا بھی بہت فیشن ہے، تمہارے ہاتھ میں صفائی ہے، اسے ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے، وہ تو مقدس ہیں اور انہیں سجا سجا کر لکھنا اپنی جگہ کار ثواب ہے، لیکن آرٹ کے نقطۂ نظر سے میں اسے کریٹیو نہیں سمجھتا، اور میں تو ویسے بھی آرٹ کو ذریعہ سجاوٹ بنانے کے خلاف ہوں، خواہ یہ خطاطی ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، تمہاری مرضی، لیکن سر میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ زمانے کا جو رویہ میرے ساتھ ہے، اسے برداشت کرنا اور طویل عرصے تک برداشت کرنا میرے جیسے کمزور انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں تو ٹوٹ جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آرام چاہتے ہو تو کمپرومائز کر لو، سخت سے سخت تھپیڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن میرا ایک ہی مشورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زمانے کے تھپیڑوں سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہ کرنا۔ خودکشی کی مثالیں تاریخ میں بہت ملتی ہیں، خاص کر نوعمر آرٹسٹوں کے بارے میں۔ وہ غیر مسلم تھے، تم ایک مسلمان آرٹسٹ ہو، اسلام پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خودکشی گناہ ہے۔ زندگی اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا
کفران نعمت ہے۔ ایسی حرکت نہ کرنا، اگر ہمت جواب دینے لگے تو کمپرومائز کر لینا، لیکن خودکشی کبھی نہ کرنا۔ آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ جواب سن کر پروفیسر سعید گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فطرت نے اپنے استاد کی نصیحت پر حتی الامکان عمل کرنے کا وعدہ کیا اور کہا، سر، مجھے زیادہ دکھ اس بات سے ہو رہا ہے کہ میرا مشن روز بروز مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں روزی کی خاطر پلاسٹک اور ٹین کے بنے ہوئے انسانوں کے پورٹریٹ بناتا رہتا ہوں۔ پیٹ کی خاطر بد شکل سے بد شکل فلم ایکٹریس کو سیکسی سے سیکسی بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں۔ کسی امیر زادی کا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے نام کی جھوٹی سچی تصویریں بناتا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں، کیا میری تخلیق کا یہی مقصد تھا؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آرٹسٹ کی صلاحیتیں صرف اس لیے دی تھیں کہ میں آرٹ کے نام پر یہ ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کرتا رہوں؟ آپ انہیں ذلیل اور گھٹیا تو نہ کہیں۔ بہت سے آرٹسٹ اسی طرح اپنا رزق کماتے ہیں۔ کم از کم میں نے اپنے آپ کو اس قسم کا آرٹسٹ کبھی نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ پینٹنگ ایک غیر معمولی عطیہ قدرت ہے، اسے بنی نوع انسان کی خدمت اور عظمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں بنی نوع انسان کی خدمت ان زیادتیوں اور ناانصافیوں کو بے نقاب کر کے کروں گا جس سے لاکھوں کروڑوں انسان دوچار ہیں اور پتہ نہیں کب تک دوچار رہیں گے۔ دیکھو فطرت، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ چند اخلاقی قدروں کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ایک آئیڈیل وضع کر لو اور پھر ساری عمر اس آئیڈیل کے لیے کام کرتے رہو، اس کے لیے تگ و دو کرتے رہو، اور جب تک یہ آئیڈیل نہیں ملتا پریشان ہوتے رہو، اپنا خون جلاتے رہو، اپنی نیندیں حرام کرتے رہو، اور اسی حسرت و یاس میں بالآخر پیوند خاک ہو جاؤ، کیونکہ کسی وقت آج تک آئیڈیل ملا ہے نہ ملے گا۔